جتنے بھی اعمال ہیں جو ایمان سے لے کر آگے اعمال اور آگے اعمال کا پھیلانا، ان سب کا مقصد اعظم جو اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، ہمارا قلب جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑ جائے اور اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہم پر پڑ جائے، اس کے لیے ساری کوششیں ہیں۔ وہ کہ رضائے الہی کے لیے ہی سارے کام ہیں، اس کے مختلف کام ہمارے ذمہ لگائے ہیں جو ایمان کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایمان ہے، اگر ایمان نہ ہو پھر تو اس دائرہ محبت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کتنا ہی قابل ہو، خواہ کتنا ہی وہ اچھا انسان کیوں نہ ہو لوگوں کی نظر میں، لیکن وہ دراصل باغی ہے۔ کہتے باغی جو ہوتا ہے کسی بھی حکومت کا، وہ اچھا ڈاکٹر ہو، اچھا انجینئر ہو، لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہو، لیکن اس کی سزا جو ہے وہ پھانسی ہوا کرتی ہے، کیونکہ وہ باغی ہے۔ باغی ہونا اس کی تمام صلاحیتوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید نے تمام ایسے انسانوں کو جو ایمان والے نہیں ہیں، کل انعام جانوروں سے تشبیہ کی ہے، بل و مزل، بلکہ کہا کہ جانوروں سے بھی زیادہ بے راہ ہے۔ جانور تو مکلف نہیں ان چیزوں کے۔ پھر ایمان کے بعد جو ہے وہ جب ایمان انسان حاصل کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور تعلق حاصل کرنا ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، لیعبدون کا ترجمہ کرتے تھے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے لیعرفون، تاکہ میری معرفت انسان کو حاصل ہو۔ لیکن لفظ عبادت اس لیے استعمال کیا کہ معرفت وہ معتبر ہے جو اللہ کے رضا کے کاموں سے حاصل کی جائے۔ از خود کوئی بیٹھا ہوا، جیسے کتنے بھی مذاہب ہیں جو غیر آسمانی مذہب ہیں، ہندو مت لے لیں، سکھ مت لے لیں، بدھ مت لے لیں، زرتشت لے لیں، آپ ان مذاہب کی تاریخ پڑھیں گے تو ان کے بڑے جو ہیں وہ اللہ ہی کو لینے کے لیے کوششیں انہوں نے کی، لیکن راستہ غلط استعمال کیا۔ آیت اللہ 40 سال بھی جنگلوں میں رہے، کتنے سال زندگیاں گزاری، مخلوق کے حقوق بھی انہوں نے خراب کیے اور اپنے آپ کو بھی اذیتیں دیں، لیکن ان کو منزل نہیں ملی، اس لیے کہ اللہ کی عبادت کے راستے سے جو معرفت آتی ہے وہ اللہ کے معتبر ہے۔ دنیا میں ہر شے معتبر نہیں ہوتی، معتبر وہ چیز ہے جس نے ایکسیپٹ اور قبول کرنا اس کی نظر میں معتبر ہو۔ جس طرح آج کل چونکہ ربیع الاول چل رہا ہے، اس حوالے سے اب ہر آدمی عشق نبوی کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن آیا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی معتبر ہے یا نہیں؟ تو فاتبعونی شرط لگا دی کہ میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو معتبر ہے، ورنہ نہیں، اتباع کی شرط لگا دی۔ اس لیے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے، شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے یہ شعر سنا کہ بخانہ داماد شور و شر، کہ داماد کے گھر میں بہت شور شرابہ ہے کہ بارات جا رہی ہے، بارات جا رہی ہے۔ بخانہ دختر نہ ہیچ باشد خبر، اور جس کے گھر میں جانے ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے اب گھر بارات آنی ہے۔ یہاں تو شور ہو رہا ہے کہ ہم عشق نبی میں ڈوبے ہوئے اور آسمانوں پر کوئی خبر نہیں کہ عاشقوں میں کیونکہ فتبعونی اتباع نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کی محبت وہ معتبر ہے جو بواسطہ عبادت آتے، لیعبدون اس لیے کہا، حالانکہ مقصد ہے لیعرفون، لیکن مارکوں کے اقیم الصلاۃ علی ذکری، نماز میرے ذکر کے لیے، یعنی ایسی نماز پڑھو کہ میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں۔ حج کر لیا، اذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ، اب حج کر لیا، اب ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیں بھولنا نہیں ہے، اب ہم وقت تمہارے دل میں ہم رہنے چاہیے، اب اتنے بڑے شاہ کے دربار سے ہو کر ہم جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہی دوستی اللہ کا تعلق ہے، اصل میں اللہ کے تعلق کا نام دوستی ہے، کہ ہمارے جو دل ہے یہ ذات الہی سے چپک جائے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہمہ وقت اس کا دھیان رہے۔ اس لیے ہم نے بزرگوں سے سنا کہ کاملین کی جو توبہ ہوتی ہے وہ گناہوں سے نہیں ہوتی،
وہ ذرا سی دیر دل ہٹنے سے ہوتی ہے. ہمارا دل مولا سے ہٹ گیا تھا، دنیا میں مشغول ہو گئے تھے، کہ اللہ میں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف فرما دیجیے کہ ہم ذرا سی دیر کے لیے ہمارا دل آپ سے ہٹ گیا تھا. غفلت تھوڑی سی ہو گئی تھی، ہم اس پر اللہ سے وہ معافی مانگتے تھے، توبہ کرتے تھے. لیکن اس کے حصول کی جو بنیاد ہے وہ نیت ہے. نیت کے بغیر ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، اگر ان میں رضا الہی کی اگر نیت ہو تو دنیا داری سے بھی تعلق معاملہ مل جائے گا. اب دنیا داری کر رہے ہیں، یہاں تک کہ پیغمبر السلام نے جو سفلی جذبات ہیں جو میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہیں، اس میں بھی یہ فرمایا تحتسبھا، اگر تم اس میں بھی رضا الہی کی نیت کر لو، فرمایا کہ اجرت علیہا، تم اس پر بھی اجر ملے گا. صحابی سے فرمایا، یعنی وہ عین سفلی جذبات جو ہے اس میں بھی اگر وہ رضا الہی کی نیت ہے تو وہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ اور تعلق مع اللہ کے اضافے کا ذریعہ بن جائے گا. نیکیاں تو ماشاءاللہ بہت بڑا اعمال ہے، تو لہٰذا اس میں اخلاص نیت جو ہے وہ بہت اہمیت ہے. بہت سے کام کرتے ہیں، اس لیے حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تو ہم نے سنا، میں نے ان کی زیارت کئی بار کی، کراچی میں بین الٹاؤن پڑھتا تھا میں، تو حضرت تو فرمایا کہ صبح سے ہی نیت کرو آج دن بھر کے کام مولا کے لیے کریں گے. صبح سے ہی نیت کرو، حضرت فرماتے تھے. اور تجدید نیت کرتا رہے، ہر وقت اپنی نیت کو تجدید کرتا رہے. کہ امام غزالی نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ نماز میں ایک ہی نیت کافی ہے، لیکن پھر بھی ہر فرض میں نیت کر لو، اللہ میں سجدے میں جا رہا ہوں، اللہ میں رکوع میں جا رہا ہوں، اللہ میں قیام میں جا رہا ہوں. کہا کہ ایسے تاکہ ہمارے قلب میں کسی غیر اللہ کا کوئی شائبہ بھی نہ گزرے وہاں سے. تو اخلاص نیت اگر ہوگا تو ہمارا ہر عمل ہمیں قرب الہی دلائے گا. اس میں حضرت فرماتے تھے شیخ الحدیث حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کے راستے کا پہلا قدم ہی نیت ہے. تو فرمایا اگر کسی کو ابھی تک نیت کرنی نہیں آئی تو اس نے قدم ہی نہیں رکھا مولا کے راستے میں. کسی درجے میں بھی اپنے قلب میں غیر اللہ کی کوئی چیز نہ آنے دے، کوئی چیز نہ آنے دے کہ بھئی میں کوئی بھی کسی درجے میں. تو جب انسان تجدید کرتا رہتا ہے، ہمیشہ ایک بات یاد رکھے کہ جتنی بھی کیفیات ہیں، ان کیفیات کا حصول پہلے تکلفاً ہوتا ہے، پھر وہ انسان کا جو نا وہ حصہ بن جاتی ہے. پہلے تکلفاً ہوگا، آپ جیسے خشوع خضوع پیدا کریں، پہلے آپ تکلف کریں، بار بار اپنے دل کو لائیں، کیونکہ خضوع جو ہے وہ اعضاء کو نماز میں رکھنا ہے اور خشوع دل کو رکھنا ہے. یہ مختصر حضرت تھانوی نے تفسیر کی. خشوع نام ہے دل آپ کا نماز میں ہو، خضوع اعضاء نماز میں ہو. یا آپ ہاتھ کیسے باندھ رہے ہو، سجدہ کیسے کر رہے ہو، رکوع کیسے کر رہے ہو، یہ وہ آپ ادھر ادھر نہ جاؤ. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ چند جانوروں کے ساتھ فرمایا ایسے نہ ہو جاؤ، مرغے کی طرح ٹھونگے نہیں مارو، گدھے کی طرح سر نہیں جھکاؤ، اونٹ کی طرح بیٹھو نہیں، اور لومڑی کی طرح دائیں بائیں نہ دیکھو. پیغمبر السلام نے تشبیہات چند جانوروں سے، گھوڑے کی طرح ایسے جیسا گھوڑا دم مارتا تو بار بار مکھی اڑا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، خارج کر رہے ہیں، یہ نہ کرو. یہ نام ہے خضوع اور خوش. اب شروع میں تکلفن ہوگا، لیکن بعد میں یہ ہماری نماز کا حصہ. جیسے کھڑے ہوں گے بس استحضار ہمیں نصیب ہو جائے گا. تو جتنی بھی کیفیات ہیں اسی طرح نیت ہے کہ پہلے تکلفن ہوگا کہ اپنے آپ کو دیکھ کر. اسی لیے زبان سے جو نیت ہے، نیت تو نام دل کا ہے، لیکن زبان سے اس لیے اجازت دی ہے تاکہ تکلفاً زبان سے کہتے کہتے پھر دل پرزہ متوجہ ہو جائے ہمارا. ورنہ زبان سے نیت نہ کریں، آپ کے دل میں زور کی نماز پڑھ رہا ہوں کافی ہے کوئی لیکن ہم کہلواتے ہیں جی میں زور کی نماز پڑھ رہا ہوں، زبان سے ہم کہتے ہیں تاکہ اس تکلف کی وجہ سے ہمارا دل حاضر ہو جائے. کیونکہ دل حاضر نہیں ہوتا، ادھر ادھر ہوتا ہے. اگر اللہ اکبر کہہ دی اور خیال بھی نہ کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، اور جب تک نیت میں یہ نہ ہو کہ فرض کون سا پڑھ رہا ہے، 2 رکعت پڑھ رہا ہے، 4 رکعت زور پڑھ رہا ہے، اس وقت تو نماز نہیں ہوتی. نوافل اور سنتوں میں تو اجازت ہے، اس میں یہ نہ بھی ہو کہ زور کی نفلیں ہیں، زور کی سنتیں ہیں، عصر کی کوئی نہیں، وہ پھر بھی ہو جاتی. لیکن فرائض اور واجبات میں ضروری ہوتا ہے. آپ مغرب کی 3 پڑھ رہے ہو یا وتر کی 3 پڑھ رہے ہو، تو ابتدان جتنی بھی کیفیات ہیں یہ ابتدان تکلفر سے آتی ہیں.
اس لیے انسان کو اس میں تکلف کرنا چاہیے، تو پھر ہمیں تعلق مع اللہ حاصل ہوتا ہے، پھر وہ عمل ہمیں اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب جماعت میں آپ جا رہے ہیں، اب آپ گشت میں جا رہے ہیں، اب آپ نے بیان کرنا اپنی، اب آپ اس نے پہلے اپنی نیت کو مستعد، میں نے سبق پڑھانا ہے کہ مجھے روزانہ تجدید نیت کی، نہیں میں کر رہا اللہ کے نہیں، میں آج سبق اللہ کے لیے پڑھا رہا ہوں، طالب علم کا آج میں سبق اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے، غالباً محمد شاہ محمد احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کے خلیفہ نے کہا کہ حضرت کوئی ایسی نماز پڑھا دیں جو بہت کیفیت والی، تو رات تہجد ہوا، کہا کہ اٹھ اللہ کے لیے، وضو کر اللہ کے لیے، وہ وضو کر کھڑا ہو جا اللہ کے لیے، کہ اللہ اکبر اللہ کے لیے، تو کہتے زندگی میں مجھے ایسی لذت نماز میں نہیں آئی جو اس 2 رکعت میں ہے، یعنی اٹھنے سے لے کر نماز میں کھڑے ہونا ہر جگہ اللہ اللہ اللہ۔ تو ہم جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے، ایمان کی نعمت اللہ نے دی اور حق والوں کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس اندھیر نگری میں اور اس گرد و غبار کے دور میں بہت بڑی نعمت پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ یہ تعلق بھی ہمارے لیے بہت بڑی نجات کا ذریعہ ہے کہ ہم کس لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے اور اس کے ساتھ اپنی استحضار نیت جو ہے یہ مشق کریں اس کی، پھر انشاءاللہ کیفیت ہوگی کہ بغیر اس کی ہو گئی نہیں۔ ڈاکٹر عبدالعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے لکھا کہ میرا کوئی عمل 24 گھنٹے کا ایسا نہیں ہے جو سنت کے خلاف ہو، ہر عمل میں سنت ہوتی، تو کہا میں نے کیسے حاصل کیا؟ کہا کہ ہر عمل کرنے سے پہلے سوچتا تھا کہ یہاں رسول اللہ نے یہ کیا، پھر یہاں تک لکھا نے کہ چھوٹے بچے جب میں آتا کلینک سے تو میرے پوتے نماز سے دوڑتے ہوئے آتے مجھے ملنے کے لیے، تو میں سوچتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو اپنے پیار کیا، حسن حسین یاد آتے، پھر میں ان کو پیار کرتا۔ کہا کہ اب یہ ہے کہ ہر وقت میرے ذہن میں رہتی ہے بات، اب کبھی اور کو بات ہی نہیں آتی۔ اب یہ دیکھیے جو ابتدا میں تکلف سے کیا وہ بعد میں ان کا حال بن گیا، وہ حال بن گیا، وہ تکلف حال بن گیا، اور اس کے بعد وہ کیفیات بن گئی جو کبھی بھی زائل، موت تک زائل ہونے والی نہیں تھی۔ صلی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خوشی، چائے پانی لایا؟